السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ، وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو اور یاد کرو، اِذْ جب أَنْتُمْ تم، قلیل مستضعفون قلیل تھے، تھوڑے تھے، کم تھے۔ قلیل اور قلت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مستضعفون اور کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اس میں بھی دیکھیں تو زواد عین فے درمیان میں آپ کو نظر آئے گا، تو اس سے ضعیف بنانا بہت آسان ہے۔ جیسے واو نون تو جمع کی علامت، اور جو شروع کا میم ہے یہ سمجھے جاتے تھے کہ میننگ میں آئے گا۔ مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے۔ فی الارض زمین میں، تخافون تم خوف کھاتے رہتے تھے، تم ڈرتے تھے۔ خاف کو خوف بنانا ہو تو خا کے بعد واو لگا دیں اور فعل لگا دیں تو خوف بن جائے گا۔ تم ڈرتے تھے ان کے، ان یتخطفکم، ان یتخطفکم الناس، ان یتخطف، یہ لفظ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، یخطف ابصارہم، آنکھیں اچکلے۔ وہ منافقوں کی مثال میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ تو اچک لے جائیں تمہیں، کم کا معنی تمہیں، اچک لے جائیں تمہیں۔ کون؟ وہ، یا کا معنی وہ نا، اور الناس لوگ، جیسے ہم عوام الناس کہتے ہیں۔ فآواکم تو اس نے جگہ دی تمہیں، کم تمہیں، فا پس آوا جگہ دی، تو اس نے تمہیں جگہ دی۔ کس نے؟ اللہ نے۔ وَأَيَّدَكُمْ اور قوت دی تمہیں، مدد دی تمہیں، قوت دی تمہیں، بے نصر ہی اپنی مدد کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں، اس سے مراد اللہ نے تمہیں جگہ دی، اور اپنی مدد کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ تمہیں قوت دی، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، لا تخونوا تم خیانت مت کرو۔ خے واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس سے خیانت بنانا ہو تو خا یا الف نون سے خیانت بن جائے گا۔ یہ امانت کا اپوزٹ ہے۔ تم اللہ کی خیانت مت کرو۔
ورسولہ اور اس کے ورسول اور رسول کی، لا تخون اللہ والرسول، تم اللہ کی خیانت نہ کرو اور نہ رسول کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ امانت بنانا ہو تو الف میم الف نون تے بنے گا تو امانت بن جائے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ وَعَلَمْ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور تم جانتے ہو۔ وَعَلَمُوا اور جان لو، انما در حقیقت، یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، اس کا معنی بے شک کرنا بہت کم ہے۔ در حقیقت، اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنہ آزمائش ہیں، فتنہ تم وان اللہ اور بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور تم جان لو در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ با محاورہ ترجمہ ختم ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ وقت یاد کروایا جب مکہ میں مسلمان تعداد میں کم تھے اور کمزور بھی تھے۔ مکے والے ہر قسم کا ظلم و ستم کرتے تھے، اور کیفیت یہ بتلائی قرآن نے، اللہ نے، کہ تم ڈرتے تھے کہ کہیں وہ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، یعنی ایسے ہی تمہارا صفایا نہ کر دیں اور ان کی طاقت کچھ بھی نہ لگے، کیونکہ طاقت کا بڑا فرق تھا دنیاوی لحاظ سے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں جگہ دی اور تمہیں قوت دی۔ دیکھیں مکہ کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، کیسی عظیم ہستیاں تھیں، لیکن ان کی بھی مدد کس نے کی؟ اللہ نے۔ اور پھر ان کو کس طرح غالب کیا، اور آگے فرمایا کہ پھر پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ خوف سے امن، کمزوری سے قوت، اور دشمن کے مقابلے میں اچھی جگہ اور پاکیزہ چیزوں سے رزق، یہ اللہ نے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آج ہمارے ہاں رزق آ جائے، پریشانیاں اللہ ختم کر دے، تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں شکر ادا کرنے کی۔ اگلی آیت میں فرمایا ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ کیا خیانت ہے؟ اللہ نے کوئی امانت رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس؟ اصل میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں گڑبڑ کرنا یہ خیانت ہے۔ جیسے نماز اللہ کا فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ نہ پڑھنا یا اس کو اس قدر تیز پڑھنا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چوری آئی۔ تو جیسے اللہ نے اپنے احکامات کو نازل کیا ہے، اس میں ہم دو گروہ بنا لیتے ہیں۔ ایک تو وہ علماء، اگر کوئی عالم اللہ کے احکامات کو چھپاتا ہے، من و عن نہیں بتاتا، اسی طرح نہیں بیان کرتا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے،
تو یہ خیانت ہوگی، اگرچہ وہ اس کی ریزن کوئی بھی ہو۔ اور دوسری ریزن عوام الناس کے لیے، عام انسانوں کی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے جس طرح ان کا حکم ہے، جیسے اس کا حق ادا کرنا۔ میں نماز کی مثال دوں گا کہ نماز کو ایسے پڑھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہ بنے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ خیال کریں کہ میری آخری نماز نہ ہو، اس کے بعد میں فوت ہو جاؤں، تو یہ اس میں آپ کو عبادت کی جو چوٹی ہے، پیک ہے، وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اور آپس میں اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، کوئی روپے پیسہ، کوئی سونا چاندی آپ کے پاس امانت رکھ دیتا ہے، اس میں گڑبڑ نہ کریں۔ اور یہ صرف مال دولت میں امانت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی راز کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے نہیں بتانی، تو آپ اس کو بتاتے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم پورے اچھے انداز میں اس کو ادا نہیں کرتے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ کوئی ہمارا افسر دیکھے یا نہ دیکھے، تو اس لیے اپنے فرائض کو پورا کرنا چاہیے۔ بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، باپ، ماں، یہ اپنے فرائض کو پورا کریں، تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جو انتہائی دیانتدار ہو۔ وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک ماں کہہ رہی تھی پانی ملا دو دودھ میں، تو بیٹی نے کہا کہ نہیں، پانی تو نہیں ملانا، خلیفہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے اس بات کا۔ آخری آیت آج کے سبق کی، اور تم جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش۔ فتنہ کے معنی آزمائش کے بھی ہوتے ہیں، فتنہ کے معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں فاتح نون، سونے چاندی کو گرم کر کے ان کی کھوٹ نکالنا، وہ بھی آزمائش ہی ہے نا، آزمائش بھی ایسے ہی ہوتی ہے، تو یہ لفظ اس کا معنی آزمائش بنتا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ مال کا کمانا، مال کا خرچ کرنا، یہ دونوں اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں، تو کامیابی ہے۔ حالانکہ دل اور شیطان اور راستے بتاتا ہے، اور یہی آزمائش ہیں۔ اور دولت مند لوگوں میں سے یا جن کے پاس دولت ہے، اس آزمائش میں پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ اور اولاد کے سلسلے میں بھی یہی حال ہے، اولاد کی وجہ سے جائز ناجائز کام انسان کر بیٹھتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، جب تیرا ذکر کریں اور تجھ سے مانگے تو ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں مال اور اولاد کی آزمائش میں بطریق احسن کامیاب فرما، آمین۔ اور بے شک اس بہت بڑا اجر اس کے پاس ہے، کس کے؟ اللہ کے پاس۔ یعنی اگر ہم آزمائش میں پورے اترے، مال کا کمانا اور خرچ کرنا شریعت کے مطابق ہوا، اولاد کی محبت میں دین اسلام سے نہ ہٹے، تو پھر اس کا اجر بہت بڑا ملے گا، اور وہ اللہ عطا کرے گا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب